عباس، اور عباس کا لفظی معنی ہے جنگل کا شیر۔ بھئی حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، اور شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے۔ بھئی عباس کا معنی ہے جنگل کا شیر، چونکہ شیر سرکس کا بھی ہوتا ہے جو کرتب دکھاتا ہے، شیر چڑیا گھر کا بھی ہوتا ہے جو آواز تو نکال سکتا ہے مگر شیر کسی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ جو جنگل کا شیر ہوتا ہے وہ طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ سرکار علی پاک نے اپنے اس بیٹے کا نام رکھا عباس، جنگل کا شیر، یعنی عشق حسین میں چونکہ یہ قیدی ہے تو کوئی اسے پنجرے کا شیر نہ سمجھے، اگرچہ عشق حسین کا قیدی ہے مگر جب جوہر دکھانے کا موقع آئے تو یہ ہے تو عشق حسین کا قیدی شیر، مگر پھر بھی جب جوہر دکھانے کا موقع آئے گا تو فرمایا یہ جنگل کا شیر ہے۔ اور پھر ان کا لقب ہے قمر و بنی ہاشم، یعنی بنو ہاشم کا چاند۔ بنو ہاشم میں چاند بہت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا لقب بھی قمر و بنی ہاشم ہے۔ آپ کو بھی قمر و حرم کہتے ہیں، یعنی حرم مکہ کا چاند۔ ویسے ہر بیٹا اپنی ماں کی آنکھ کے لیے چاند ہی ہوتا ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ بن عبد المطلب وہ حرم مکہ کے چاند ہے، اور جناب ابو الفضل عباس علم بردار حسین قمر و بنی ہاشم یعنی خاندان بنی ہاشم کے چاند۔ ایک تو جو حسین و جمیل ہو اسے چاند کہتے ہیں، جس کی صورت پیاری ہو اسے چاند کہتے ہیں۔ بئی معنی بھی آپ پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، اور لیکن اصولی طور پر چاند اسے کہتے ہیں جو سورج کے گرد گھومتا ہے، جو سورج کے گرد چکر لگاتا ہے، جو سورج کے گرد طواف کرتا ہے، جو سورج کے گرد سیر کرتا ہے، اسے چاند کہتے ہیں، اسے قمر کہتے ہیں۔ فرمایا اے لوگو یہ قمر و بنی ہاشم ہے، اور حسین سورج ہے، عباس چاند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، اور چمکنے والے سورج محمد کی قسم، اور فرمایا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور قسم ہے چاند کی جب اس کی تلاوت کرے، إِذَا تَلَاهَا تَلَا يَتْلُو، کبھی تلاوت کے لیے آتا ہے اور کبھی اطاعت گزاری کے لیے آتا ہے، کسی کے پیچھے چلنے کا نام بھی تلاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، آگے آگے جانے والے سورج محمد کی قسم، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور پیچھے پیچھے آنے والے چاند علی کی قسم۔ اگر سورج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہو تو چاند مولا علی مرتضیٰ ہے، اور اگر سورج حسین پاک کی ہستی ہو تو چاند جناب عباس ہے۔ اور دوستان عزیز، آپ کا لقب ہے علمدار، توجہ فرما رہے ہیں، علم بردار، علم اٹھانے والا۔ عربی زبان میں علم جھنڈے کے لیے تین مشہور الفاظ ہیں، معروف الفاظ تین ہیں۔ ایک علم جھنڈے کے لیے علم کا لفظ، دوسرا ہے لوا، یہ بھی جھنڈے کے لیے، اور تیسرا ہے رایہ، رایہ بھی جھنڈے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا صاحب اللوا، میں جھنڈے والا ہوں روز محشر، علم میرے ہاتھ میں ہوگا، لوا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم اور ان کے سوا سب میرے تحت لوائی، میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا روز قیامت جو آخری صاحب ایمان پیدا ہوگا، تمام انبیاء اور رسول اپنے اپنے مرتبہ و مقام کے لحاظ سے
اور تمام اولیاء امت، تمام صلحاء، ہر امت کے اولیاء صلحاء ہر امت کا ولی اور تمام صاحبان ایمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام مومنین سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے زیر سایہ ہوں گے روز محشر۔ جس پیارے کا علم اتنا بڑا ہو کہ ساری کائنات حضور کے علم کے سائے میں سما جائے، جس مصطفیٰ کا علم اتنا بڑا ہو، اس رسول کی عظمت کا علم کیا ہوگا۔ اور کبھی رایہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّاجَةَ، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، غدن کل دوں گا، راجولاً کراراً، یہاں جھنڈے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے رایہ، کبھی علم، کبھی لواء اور کبھی رایہ۔ فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّاجَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا لَيْسَ بِفَرَّارٍ بِمَا يَفْتَحُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، یعنی عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس مرد میدان کے ہاتھ میں دوں گا جو میدان چھوڑنے والا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا لوگوں سنو، جس طرح موسیٰ کلیم تورات نہیں چھوڑ سکتے، داؤد زبور نہیں چھوڑ سکتے، اور عیسیٰ انجیل نہیں چھوڑ سکتے، مصطفیٰ قرآن نہیں چھوڑ سکتے، علی میدان نہیں چھوڑ سکتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم مولا علی مرتضیٰ کو عطا فرمایا، اور پھر سرکار امام علی مقام امام حسین نے علم حضرت غازی عباس کو عطا فرمایا۔ اگلا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب غازی عباس کو امام حسین نے علم عطا فرمایا، وہ علم، وہ جھنڈا کس رنگ کا تھا؟ آپ کو سبحان اللہ کی اجازت ہے جی بھئی، جو علم حضرت غازی عباس کو امام علی مقام نے عطا فرمایا، وہ علم، وہ جھنڈا کس رنگ کا تھا؟ ایک تو یہ امر قابل ذکر ہے، دوسری قابل توجہ بات یہ ہے، آپ جاگ رہے ہیں کہ ہمارے مہربانوں کی کتاب ہے قمر و بنی ہاشم، حیدرآباد دکن کے عالم ہے سید ذیشان حیدر جوادی، وہ لکھتے ہیں کہ کربلا میں دو جھنڈے تھے، کربلا میں دو جھنڈے تھے، ایک جھنڈا امام علی مقام آقا و مولا حسین نے غازی عباس کو عطا فرمایا، دوسرا جھنڈا عمر ابن سعد نے شمر کو اور خولی کو دیا۔ دو جھنڈے تھے آمنے سامنے، اور جو ابن زیاد کی طرف سے لشکر تھا، یزید کی طرف سے، ان کا جھنڈا سرخ تھا۔ ہمارے مہربانوں کی کتاب قمر و بنی ہاشم سید ذیشان حیدر جوادی اس کے مصنف ہیں، اور ان کی دوسری کتاب ابو الفضل العباس، اس میں بھی انہوں نے، اس کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے، دونوں نے لکھا ہے کہ یزید کا جھنڈا، لشکر یزید کا جھنڈا سرخ تھا، اور جو مولا حسین نے حضرت غازی عباس کو علم عطا فرمایا وہ علم سبز رنگ کا تھا۔ لیکن بات ختم نہیں ہوئی، ابھی آغاز ہے۔ حضرت غازی عباس کا جھنڈا جو آپ نے اٹھایا وہ سبز رنگ کا تھا، اور یزید کے لشکر کے پاس جو جھنڈا تھا وہ سرخ رنگ کا تھا۔ ذیشان حیدر جوادی لکھتے ہیں چونکہ سرخ رنگ خوریزی کی علامت ہے اور سبز رنگ امن کی علامت ہے، یہ جھنڈے پیغام تھے کہ پاک حسین امن کی خیرات بانٹنے آئے ہیں اور یزید کا لشکر خوریزی کے لیے آیا ہے۔ فرمایا دونوں اپنے اپنے مشن پر کار بند رہے، وہ خون بہانے آئے تھے، وہ خون بہا کر چلے گئے، یہ امن عطا کرنے آئے تھے، اور حسین امن بانٹ کر رخصت ہو گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر نہج البلاغہ کی معروف شرح فیض الاسلام، فیض الاسلام معروف شرح، اس میں لکھا ہے کہ روز محشر ایک جماعت پانی پینے کے لیے آئے گی، پانی کی طلب لے کر، اور سنیے وہ میدان محشر کوثر کے سوا کوئی پانی نہیں ہوگا اور سرکار کے سوا کوئی ساقی نہیں ہوگا۔ جب وہ جماعت آئے گی تو حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم عصا لیے کھڑے ہوں گے،
جماعت آئے گی آپ ان کو روک لیں گے. آپ فرمائیں گے پہلے یہ بتاؤ کہ ہم نے دو چیزیں چھوڑی تھی, قرآن اور اہل بیت. تم نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ کہیں گے کتاب خدا را جاری نہ کر دیں, وعطرت ترا جاری نہ کر دیں, وعیشارہ کشتیم وراندہ و پرا گندہ کر دیں. یہ کہیں گے کہ ہم نے نہ قرآن سے وفا کی نہ اہل بیت رسول سے وفا کی, بلکہ ہم نے تو انہیں شہید کیا اور انہیں تکلیف پہنچی. یہ جماعت کہے گی. اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان سے فرمائیں گے نہ ساقی کی زیارت ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوثر کا جام نصیب ہو سکتا ہے. اسی کتاب میں فیض الاسلام میں یہ جو جماعت آئے گی جنہیں پانی نہیں ملے گا, ان کے جھنڈے کا رنگ, یہ جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گے, ان کے جھنڈے کا رنگ بھی لکھا ہوا ہے, لیکن نقض امن کے حالات پیدا کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. میں کسی کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا. ان کا جھنڈا چونکہ کامیاب ہی نہیں ہوا تو اس لیے اس کا ذکر بھی مناسب نہیں ہے. میں تو اس جھنڈے کا ذکر کروں گا جس جھنڈے کو کامیابی حاصل ہوگی. پھر ایک دوسری جماعت آئے گی, ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ کہیں گے کہ کتاب خدا را جاری کر دیں و اطرت ترا غلامی کر دیں. ہم نے قرآن کے ساتھ وفاداری کی تھی اور آپ کی اولاد کی ہم نے غلامی کی تھی. اور ان کے ہاتھ میں بھی جھنڈا ہوگا. ان کا جھنڈا کیسا ہوگا؟ رایت او نور, ان کا جھنڈا نور کا جھنڈا ہوگا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نور کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ نور تو نور ہے, اس کا بھی کوئی رنگ ہوتا ہے. تو دوستان عزیز, اگر نور کا رنگ پوچھنا ہو تو کسی آنکھ بنانے والے ڈاکٹر سے پوچھو کہ جب وہ آپریشن کرتا ہے تو آپریشن کے بعد آنکھ پر ایک کپڑا باندھا کرتا ہے, اس کپڑے کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ رنگ نور کا کوئی نہیں ہوتا. اگر کوئی نور کا رنگ ہو تو وہ سبز ہوا کرتا ہے. جیسے آپ نے سایہ دینے والے درختوں کو دیکھا ہوگا کہ کڑی دھوپ میں جو درخت لوگوں کو سایہ دیتے ہیں تو سایہ بھی رحمت اور نور بن کے کھڑا ہوتا ہے, تو یہ بھی سبز ہوتے ہیں. اگر کسی کو دوستان عزیز اس دنیا کی سورج کی دھوپ سے, تمازت آفتاب سے بچنا ہو تو وہ سبز درختوں کا سایہ تلاش کرے, اور اگر کسی کو آخرت کی کڑی دھوپ سے بچنا ہو تو سبز علم کا سایہ تلاش کرے. لیکن ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ نور کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ اہل جنت کو نوری لباس پہنایا جائے گا. قرآن فرماتا ہے عالیہم ثیاب سندس خضر, فرمایا اہل جنت کا لباس ریشمی ہوگا, سندس ریشمی ہوگا. آگے فرمایا خضر سبز رنگ کا ہوگا. اسی سے ہے گنبد خضرا, یہ لفظ ہے خضر, سبز کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرمایا اہل جنت کا لباس ریشمی ہوگا, سبز ہوگا. پھر میں کہتا ہوں مشرق مغرب والو, شمال جنوب والو, ساری دنیا ہمارا پیغام سنے. صرف علم بردار کا نعرہ لگانا ہی کافی نہیں ہے, وہ جھنڈا بھی اٹھایا جائے جو امام کربلا نے, امام عالی مقام نے غازی عباس کو عطا فرمایا تھا. توجہ فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اور کبھی سبحان اللہ, آپ کا ایک لقب ہے سقا, جو پانی پلائے اسے ساقی کہتے ہیں, اور جو دشمنوں کو بھی پانی پلائے اسے سقا کہتے ہیں. جو ہر کسی کو پانی پلائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا, عرض کی گئی سرکار ایو صدقۃ افضل, سب سے بہتر صدقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سقج الماء, سب سے بہترین صدقہ لوگوں کو پانی پلانا ہے. بھئی یہ جو پانی پلانے کی روایت ہے اس کا آغاز بھی اسی گھرانے سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی مبارک ایڑی سے پانی کا چشمہ نکلا, اور وہ بی بی ہاجرہ نے جس پانی کو روکا زمزم کے حکم سے, وہ پانی رک گیا. اور پھر جب بنو جرہم آباد ہونے کے لیے آئے, انہوں نے دیکھا کہ پرندے یہاں بیٹھتے ہیں, یہاں آبادی ہے, پانی ہے. وہ آئے تو پانی تو شفا ہے. جب انہیں شفا ملی تو انہوں نے عرض کی بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے کہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دی جائے. تو پتہ ہے بی بی ہاجرہ نے کس شرط کے ساتھ اجازت بخشی؟ فرمایا آپ کو اجازت ہے, آپ یہاں قرب و جوار میں رہ سکتے ہیں, لیکن پانی پلانے کی سعادت
وہ ہمارے ذمہ رہے گی، پانی پلانے کی سعادت وہ میری اولاد میں رہے گی، ہم یہاں آپ کو رہنے کی اجازت دیں گے۔ پھر یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ پانی پلانے کی یہ سعادت انہی خاندان میں ہے۔ حضرت عبد المطلب وہ پانی پلایا کرتے تھے، پھر حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب پانی پلایا کرتے تھے، حضرت ابو طالب کے بعد مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ پانی پلایا کرتے تھے۔ اس خاندان میں پانی پلانے کی روایت شروع سے ہے، اور پھر حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے پانی پلایا۔ اس کے بعد جس ہستی کو یہ سعادت حاصل ہے اسے عباس کہتے ہیں، وہ سقا ہے۔ اور سنیے دوستان عزیز، قرآن مجید نے فرمایا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، کیا ہم نے تمہیں یہ سعادت نہیں بخشی کہ تم حاجیوں کو پانی پلاتے ہو اور مسجد حرام کو آباد رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا اس خاندان پر۔ اور حج کے ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو حکم دیا کہ آپ آئیں، آپ لوگوں کو پانی پلائیں۔ حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری بنو عبد المطلب کو سونپی، اور پتہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میں خود تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر لوگوں کو پانی پلاتا، لیکن اگر میں پانی پلانے کے لیے آ جاؤں تو لوگ تم پر غالب آ جائیں گے اور تم سے یہ سعادت پانی پلانے کی چھین لیں گے۔ سرکار خود پانی پلانے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، بنو عبد المطلب میں یہ سعادت رکھنے کے لیے صرف انہی کو معمور کیا کہ اگر میں خود جاتا ہوں تو لوگ یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے چھین کر یہ سعادت حاصل کریں گے۔ اتنی بڑی سعادت ہے پانی پلانا۔ اور اللہ اکبر، حضرت سعد بن عبادہ کی معروف روایت، والدہ کی بخشش کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے جب انہوں نے سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو پانی پلاؤ۔ انہوں نے کنواں کھودا، سرکار نے گویا یہ سمجھا دیا کہ ایصال ثواب کرنا ہو پانی پلاؤ۔ کثرت ذنوب کی بات چلی، کسی نے عرض کی سرکار میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو سرکار نے فرمایا پانی پلاؤ۔ اور تابعین میں یہ بات مشہور تھی کہ کسی نے گناہوں کی معافی اگر کسی کو مطلوب ہے تو وہ لوگوں کو پانی پلائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جلیل القدر صحابی کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی سرکار میرے گھٹنے میں درد رہتا ہے، تکلیف ہے، اس سے آرام نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا کوئی جگہ تلاش کرو جہاں لوگوں کو پانی میں تنگی ہو، تم وہاں ان کے لیے کنواں کھدواؤ، جب وہ لوگ پانی پیئیں گے اللہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا۔ انہوں نے کنواں کھدوایا، لوگوں نے پانی پینا شروع کیا، ادھر پانی پینا شروع کیا، ادھر تکلیف رفع ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کی کثرت ہو، توبہ کی خواہش پیدا ہو جائے تو فرمایا پانی پلاؤ، اور اگر مرض ہو، تکلیف دور نہ ہو رہی ہو تو شفا کے لیے لوگوں کو پانی پلاؤ، رزق میں تنگی ہو جائے تو فرمایا برکت کے لیے لوگوں کو پانی پلاؤ، اگر دروازے پہ مہمان آ جائے اس کی تکریم کے لیے اسے پانی پلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ پانی پلانے والوں کی تکلیفیں دور فرماتا ہے۔ آخرت کی بھلائی چاہیے فرمایا پانی پلاؤ، اگر تقرب اللہ چاہیے فرمایا پانی پلاؤ۔ یہ ہے پانی پلانے کی سعادت، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی روایت ہے، ان کی سنت ہے لوگوں کو پانی پلانا۔ اور اس کا وارث کون ہے؟ مولا علی کا فرزند جلیل غازی عباس سقائے بنی ہاشم۔ دوستو جو لوگوں کو پانی پلائے اس کی تو تکلیفیں دور ہوتی ہیں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اسے منزلتیں ملتی ہیں۔ عباس تو کتنا بڑا خوش نصیب ہے کہ تو نے پاک حسین کی شہزادیوں کو پانی پلایا ہے۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے شادی فرمائی فاطمہ بنت خزاعہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ بنت خزاعہ، ان کا لقب ہے ام البنین۔ ام البنین کا لفظی مطلب ہے بیٹوں کی ماں۔ توجہ فرما رہے ہیں، جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عباس ہے، پھر عبداللہ پیدا ہوا ہے، پھر عثمان پیدا ہوا ہے، پھر جعفر پیدا ہوا ہے۔
یہ خاندان ہے حضرت غازی عباس کا۔ جناب عباس کی ولادت جب ہوئی، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 21 برس تھی، اور امام جنت مقام آقا و مولا حسین کی عمر مبارک 20 برس تھی۔ جب سرکار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آنکھ کھولی تھی تو سامنے رخ مصطفیٰ تھا، اور جب غازی عباس نے آنکھ کھولی تو سامنے رخ حسین ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کان عمنا العباس هو اعلم الناس۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے چچا عباس لوگوں میں زیادہ علم رکھنے والے تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، عالم بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ اور پھر ان کی تربیت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے، اور جس ہستی نے ان کی تربیت کی ہے، پرورش کی ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں ادب سے ان کا نام نامی تلاوت کروں۔ اس ہستی کو بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ عباس بن علی بیٹے علی کے ہیں، انہیں پالا ہے بی بی زینب نے۔ قاسم بن حسن بیٹے حسن کے ہیں، انہیں پالا ہے بی بی زینب نے۔ علی اکبر بیٹے پاک حسین کے ہیں، انہیں پالا ہے بی بی زینب نے۔ علی اصغر بیٹے پاک حسین کے ہیں، انہیں پالا ہے بی بی زینب نے۔ معلوم ہوتا ہے سارا کنبہ بنو ہاشم کا پال کر کربلا میں بی بی لائی ہے، مصطفیٰ کریم کے دین کی حفاظت کے لیے اور مصطفیٰ کریم کی ناموس کی حفاظت کے لیے۔ ایک اور مسئلہ یہاں قابل ذکر ہے کہ بعض حضرات اس طرف متوجہ ہوئے کہ صحابہ کرام نے بھی یزید کی بیعت کر لی تھی اور امام حسین نے بیعت نہیں کی۔ سنیے، صحابہ کرام کی بیعت کا لفظ یہ تاریخ کا مغالطہ ہے۔ موجودہ دور میں جو شخص ووٹ دینے کے لیے جاتا ہے، قانونی سطح پر جو بالغ ہو اور اس کا ووٹ درج ہو، وہ پولنگ پر جاتا ہے اور مہر لگاتا ہے، انگوٹھا لگاتا ہے، تو اس کا مہر لگانا اور انگوٹھا لگانا یہ ووٹ دینا ہے۔ اس دور میں سیاسی بیعت کا یہ طریقہ نہیں تھا، ووٹ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اس دور میں قوم کا بڑا اگر بیعت کر لے تو وہ بیعت ہے، اور اگر قوم کا بڑا بیعت نہ کرے تو وہ بیعت نہیں ہے۔ گویا ہر کوئی ووٹ دینے کے لیے نہیں جاتا، اگر قوم کا بڑا وہ ووٹ دے دے تو وہ قبولیت ہے، اور اگر نہیں دیتا تو وہ گویا رد کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 4 ہستیوں نے مدینہ میں بیعت نہیں کی۔ ایک عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے۔ دوسرے عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے۔ تیسرے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے۔ چوتھے ہیں امام حسین بن علی یعنی مولا علی مرتضیٰ کے بیٹے۔ یہ 4 ہیں، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ کہا جاتا ہے یہ تو صرف 4 ہیں، انہوں نے نہیں کی، باقی نے کر لی تھی۔ ایک طبقے کو موقع ملا، انہوں نے کہا دیکھیے جناب صحابہ کرام نے تو بیعت کر لی تھی یزید جیسے شخص کی، تو اہل بیت سے صرف امام حسین کھڑے ہو گئے۔ دوسرے طبقے کو موقع ملا، انہوں نے کہا دیکھیے جناب صحابہ کرام نے بیعت کر لی تھی اور تنہا حسین ہی باقی رہ گئے تھے، اور صرف 3 لوگ ان کے ساتھ تھے۔ بھئی ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ بیعت کر لی تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بیعت کا اصول یہ ہے کہ اگر قوم کا سردار بیعت کرے تو پوری قوم کی طرف سے بیعت ہے۔ مدینہ منورہ میں سردار ہی 4 تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں پھر دوہرا رہا ہوں، بھئی مدینہ منورہ میں سردار ہی 4 تھے۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا، حضرت عمر فاروق کا بیٹا، حضرت زبیر بن عوام کا بیٹا اور حضرت مولا علی کا بیٹا۔ یہ 4 شہزادے ہی مدینے میں سردار تھے۔ اگر یہ بیعت کر لیتے تو حکومت کو قبول کیا جا چکا ہے، اگر یہ رد کر دیں تو گویا عدم قبولیت ہے۔ ان 4 ہستیوں نے، ان شخصیات نے یزید کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا ہے، اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا ہے۔ انہوں نے بھی رکھا ہے اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ یزید راندہ درگاہ ہے، یزید مردود بارگاہ عزتی ہے۔ یزید اس لیے اس بات کی اصلاح ضروری ہے۔ اور پھر سنیے،
جب مرشد حسین ہی بیعت نہ کرے تو پھر کسی کی بیعت کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کہا گیا، مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے، کہا گیا کہ دیکھیے جناب وہ تو نیک تھا، اس وقت تو اس میں کوئی بات نہیں تھی، امام علی مقام کے مقابلے میں آیا پھر برا ہو گیا، ہرگز نیک نہیں تھا، وہ شارب الخمر تھا۔ اور امام علی مقام نے جو خطبہ دیا اس کے خلاف، اس کے الفاظ میرے جیسے ایمان والوں کے لیے کافی ہے، میں قربان جاؤں ہزار جان کے ساتھ اپنے امام کی شان و شوکت پر۔ آپ نے فرمایا ایک ایسا شخص تخت پر بیٹھا ہے، احل ما حرم اللہ وحرم ما احل اللہ، ایک ایسا بدبخت بیٹھا ہے جو حلال کو حرام کر رہا ہے اور حرام کو حلال کر رہا ہے۔ بھئی شریعت اسلامی کا قانون ہے کہ حلال کو حرام کرنے والا اور حرام کو حلال کرنے والا دائرہ اسلام کے اندر نہیں رہ سکتا، جب بھی کہا جائے گا اسے دائرے سے باہر ہی سمجھا جائے گا۔ اس بدبخت یزید نے حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا۔ آپ کہیں گے ثبوت کیا ہے؟ ثبوت امام جنت مقام کا خطبہ ہے، چونکہ پاک حسین جھوٹ نہیں بولتے، ان کی تربیت رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوئی ہے، ان کی شان میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں، انہیں سرکار نے اپنے لبہائے ناز کی خیرات بخشی ہے، سرکار نے لعاب دہن اقدس سے نوازا ہے، سرکار نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، حضور نے اپنی زلفیں انہیں تھمائی ہے، سرکار نے اپنے سینے پہ بٹھایا ہے۔ چونکہ ساری گفتگو حضرت غازی عباس کی شان میں ہوئی، ایک روایت میں مولا حسین کی شان میں پڑھ کر پھر کوئی دیکھتے ہیں، اگر کوئی سکت ہوئی تو تاریخ کی بات کریں گے۔ ایک روز سرکار مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم گھر تشریف لائے تو امام علی مقام سامنے کھڑے تھے، وہ کیسا سہانا سما ہوگا۔ مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا حسین تو آپ کی امی حضور ابھی تک سرکار کے دولت قدہ اقدس میں ہے؟ جواب دیا جی حضور ابھی وہ سرکار کے صحن اقدس میں ہے۔ تو پاک علی نے فرمایا حسین حسن کہاں ہے؟ عرض کی کہ وہ بھی امی کے ساتھ ہے۔ پاک علی نے فرمایا فضا کہاں ہے؟ عرض کی وہ بھی امی کے ساتھ ہے۔ تو سرکار پاک علی نے فرمایا اس گھر میں کون کون ہے؟ وہ بچپن والے ناز سر جھکا کر عرض کی اس گھر میں ایک علی ہے اور ایک حسین۔ سرکار نے فرمایا حسین پھر آج اکیلے ہیں ہم اور آپ، تو ایک بزم سجاتے ہیں، مفاخرہ کرتے ہیں، تم اپنی شان سناؤ ہم اپنی سنائیں گے۔ سرکار امام علی مقام نے عرض کی ابا حضور آپ مولا، آپ ہر مومن کے ولی ہیں، آپ سید و سردار ہیں، آپ باب مدینہ العلم ہیں، آپ شوکت کل جہان ہیں، آپ ساقی کوثر کے ہم سفر ہیں۔ سرکار آپ کا رتبہ قرآن کی آیتیں بیان کرتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شان میں خطبہ دیا ہے، لجپال آپ کا مقام وراء الورا ہے۔ پاک علی نے فرمایا حسین میری نہیں آج اپنی شان سناؤ، اسے کہتے ہیں مفاخرہ۔ ایک کہے کہ میرا ترہ بلند ہے، دوسرا کہے کہ میرا ترہ بھی بلند ہے، یہ ہوتا ہے مفاخرہ، باہمی طور پر فخر کرنا، اپنی اپنی شان بیان کرنا۔ جب مولا علی نے حکمن فرمایا کہ اپنی شان سناؤ، سرکار علی پاک کرسی پر بیٹھ گئے، میرے مرشد حسین سامنے کھڑے ہو گئے اور پھر آغاز گفتگو کیا، اور پھر سرکار پاک علی سے مخاطب ہوئے، فحمد اللہ واسنا علیہ، حمد و ثنا کے بعد گفتگو کا آغاز ہوا اور کہا جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجدک کجدی، میرا نانا اللہ کا رسول ہے، کیا آپ کے نانا بھی رسول ہیں؟ سرکار علی پاک نے فرمایا شہزادے آپ کا نانا رسول ہے، میرا نانا تو رسول نہیں ہے۔ سنیے لجپال حسین نے پھر دوسرا فخر فرمایا، اسے کہتے ہیں مفاخرہ۔ آپ نے فرمایا جدتی خدیجۃ الکبریٰ اجدتک کجدتی، میری نانی مومنوں کی ماں ہے، کیا آپ کی نانی بھی مومنوں کی ماں ہے؟ سرکار علی پاک نے فرمایا آپ کی نانی مومنوں کی ماں ہے، میری نانی مومنوں کی ماں نہیں ہے۔ پاک حسین نے تیسرا فخر فرمایا، فرمانے لگے میرا بابا علی ہے، ابو کا ابی، کیا آپ کا ابا میرے بابا جیسا ہے؟ سرکار علی پاک نے فرمایا کہ حسین آگے چلو، چوتھا فخر بیان کیا، میری امی زہرا ہے،
جب فرمایا نا میری امی زہرا ہے، پاک حسین نے فرمایا میری امی زہرا ہے، لجپال علی پاک نے فرمایا حسین تمہارے مقدر پر سلام ہو۔ پاک حسین جوش میں آئے، کہا ہاتھ امی، ہاتھ امو کا امی، پھر کوئی ایسا ہے جس کی ماں میری ماں جیسی ہو؟ جب آپ نے فرمایا میری ماں جیسی کون ہے کائنات میں؟ اب پانچویں فخر کی باری آئی۔ لجپال حسین نے فرمایا میرا بھائی حسن مجتبی ہے، اخوک کا اخی، کیا آپ کا کوئی بھائی میرے بھائی جیسا ہے جسے نبوت کے دوش پر بٹھایا گیا ہو، جسے زلفیں تھمائی گئی ہو، جسے لعاب دہن کا رزق عطا کیا گیا ہو؟ سرکار علی پاک نے فرمایا اے حسین تیرے مقدر پر سلام۔ اب جو لجپال نے فخر فرمایا، مولا علی نے فرمایا وہ تو میں نے بیان کرنا ہی ہے، دو جملے میرے سنیے۔ سرکار حسین فرما رہے تھے کہ میرے نانا جیسا، میری نانی جیسی، میرے ابا جیسا، میری امی جیسی، میرے بھیا جیسا کوئی ان کی مثال، کوئی ان جیسا کوئی ان کی مثل، بھئی ان کے رشتوں جیسا رشتہ نہیں ہے۔ پاک علی کے جذبات کہہ رہے تھے حسین تیرے نسب جیسا نسب نہیں ہے، تیری نسل جیسی نسل نہیں ہے، تیری عدالت جیسی عدالت نہیں ہے، تیری صداقت جیسی صداقت نہیں ہے، تیری شجاعت جیسی شجاعت نہیں ہے، تیرے کرم جیسا کرم نہیں ہے، تیرے فضل جیسا فضل نہیں ہے، تیری عنایت جیسی عنایت نہیں ہے، تیرے لشکر جیسا لشکر نہیں ہے، تیری سپاہ جیسی سپاہ نہیں ہے، تیری نماز جیسی نماز نہیں ہے، تیرے روزے جیسا روزہ نہیں ہے، تیرے حج جیسا حج نہیں ہے، تیرے جہاد جیسا جہاد نہیں ہے، تیری سواری جیسی سواری نہیں ہے، تیرے مسلح جیسا مسلح نہیں ہے، تیرے منبر جیسا منبر نہیں ہے، تیری سخاوت جیسی سخاوت نہیں ہے، تیری شفاعت جیسی شفاعت نہیں ہے، تیری بخشش جیسی بخشش نہیں ہے، تیرے کرم جیسا کرم نہیں ہے، تیرے غلام جیسے غلام نہیں ہے، تیرے نوکر جیسے نوکر نہیں ہے، تیرے دربان جیسے دربان نہیں ہے، تیری اڑان جیسی اڑان نہیں ہے، تیری پرواز جیسی پرواز نہیں ہے، تیری بخشش جیسی بخشش نہیں ہے، تیرے حسن جیسا حسن نہیں ہے، تیرے جمال جیسا جمال نہیں ہے، تیرے پیار جیسا پیار نہیں ہے، تیرے اقرار جیسا اقرار نہیں ہے، تیرے انکار جیسا انکار نہیں ہے۔ اے حسین تیرے خطبے جیسا خطبہ نہیں ہے، تیرے رتبے جیسا رتبہ نہیں ہے، تیرے وقار جیسا وقار نہیں ہے، تیری عزت جیسی عزت نہیں ہے، تیری شوکت جیسی شوکت نہیں ہے۔ تو نواسہ رسول ہے، تو ابن رسول ہے، تو جگر گوشہ بطول ہے، تو فرزند بطول ہے۔ پاک علی نے فرمایا حسین تیرے مقدر پر سلام ہو، تیری شان و شوکت پر سلام ہو۔ بھئی پاک حسین کیا فرما رہے تھے؟ آپ فرما رہے تھے پھر اگر کسی کو اعتراض ہے فآت بِأَبٍ كَأَبِيهِمَا، ایسا ابا لائے جیسے میرا، فآت بِأَبٍ كَأَبِيهِمَا۔ پاک علی فرما رہے تھے اگر کسی کو کوئی شک ہے تو حسن و حسین جیسا بابا لائے، وآت أُمٍ كَأُمِّهِمَا، ایسی ماں لائے جیسے ان کی ہے، وجد كجدهما، ایسا نانا لائے جیسے ان کا ہے، وجدت كجدتهما، ایسی نانی لائے جیسے ان کی ہے، وعم كعمهما، ایسا چاچو لائے جیسے ان کا ہے، وعمت كعمتهما، ایسی پھپھی لائے جیسے ان کی ہے، وخال كخالهما، ایسا مامو لائے جیسے ان کا ہے، وخالت كخالاتهما، ایسی خالہ لائے جیسے ان کی ہے۔ بھئی جن جیسا کوئی نہ ہو وہ حسن و حسین کا رتبہ ہے۔ پاک حسین فرما رہے تھے بابا حضور آپ نے اجازت بخشی ہے تو میرے 5 فخر ہیں، میرا نانا بے مثال، میری نانی بے مثال، میرا ابا بے مثال، میری امی بے مثال، میرا بھائی بے مثال۔ اب آپ بیان کیجئے۔ مولا علی مرتضیٰ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اپنے شہزادے کے ماتھے کو چوما اور چوم کر فرمانے لگے حسین تیرے مقدر پر سلام ہو، آپ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ میں ایک فخر بیان کروں گا، اگر ہمت ہو تو جواب دینا۔ بھئی سرکار پاک حسین اپنے ابا حضور کا دیدار کرنے لگے اور لجپال علی نے فرمایا والدی الحسین، میرا بیٹا حسین ہے۔ اے حسین میرا فخر یہ ہے کہ میرا شہزادہ حسین ہے کوئی دھرتی پہ جس کا بیٹا حسین
دوستان عزیز سنیے، ہم بے باکی کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ نسبت رسول کا مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام وارفتہ محبت رسول ہیں، ان کی عظمت پر لاکھوں سلام ہو۔ اہل بیت خون رسول ہیں، ان کی شوکت پر لاکھوں سلام ہو۔ سنیے دوستان عزیز، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کوئی خطا نہیں ہوئی۔ بی بی پاک خاتون جنت سیدہ پاک زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی کوئی خطا نہیں ہوئی۔ خطا کار تو ہم ہیں، وہ تو نسبت رسول کے حامل ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، غیرت ربوبیت کی قسم، جلال الوہیت کی قسم، روز ازل اللہ نے اپنی مخلوق پر نگاہ فرمائی۔ عالم ارواح پر جب نگاہ وحدت پڑی تو اللہ نے ساری مخلوق میں سے جو اچھی روحیں تھیں انہیں محمد کا صحابی بنا۔ میرا موضوع گفتگو یہ نہیں، لیکن میں نے جملہ عرض کیا ہے، میں کربلا کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ دو جملے تاکہ پیش خدمت ہو جائیں۔ اور دوستان عزیز، عباس کس با وفا کو کہتے ہیں؟ وہ تو مدینے میں ہی تلوار نکالنا چاہتے تھے، وہ تو مکہ میں ہی دشمن کو سنبھالنا چاہتے تھے، اور جب حر راستہ روک رہا تھا، واہ میرا مرشد حسین، کائنات میں حسین جیسا پیر نہیں ہے، عباس جیسا مرید نہیں ہے۔ اور میرے مرشد حسین فرما رہے تھے، عباس تلوار نیام سے باہر نہ نکالو، ابھی وقت نہیں آیا، یہ پیاسے ہیں، ہم پیاسوں سے نہیں لڑتے ہیں۔ وہ جو وقت ولادت جب مولا علی مرتضیٰ اذان دینے کے لیے آئے تھے، عباس کے بازو چوم رہے تھے۔ ام البنین رو کے پوچھ رہی تھی، اے تاجدار ولایت، لوگ بچوں کے رخسار چومتے ہیں، آپ شہزادے کے بازو چومتے ہیں۔ فرمایا اس لیے نہ کہ حسین مصطفیٰ کا پیارا ہے، اس کے بازو حسین کے عزت کی خاطر قربان ہو جائیں گے۔ آج حر کا لشکر سامنے ہے اور سرکار فرما رہے ہیں، حر نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ پڑھو گے یا الگ پڑھو گے؟ دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو کر کہتا ہے، حضور نماز تو آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ فرمایا وہ کیوں؟ لشکر الگ ہے، نماز ہمارے پیچھے۔ رو کے کہتا ہے، نمازیں تو ہوتی رہیں گی، حسین جیسا امام نہیں ملے گا۔ واہ عباس، میں تیری عظمت پر قربان جاؤں۔ پانی سرکار امام علی مقام نے فرمایا یہ سقا ہے۔ فرمایا عباس لشکر کو پانی پلا۔ بھئی صرف انسانوں کو نہیں پلایا جاتا، جانوروں کو بھی پلایا جاتا ہے۔ جن کے لیے تلوار نکالی تھی انہیں پانی پلا رہے تھے۔ واہ حوصلہ۔ میرے بھئی 2 محرم الحرام کو قافلہ پہنچا، یہ تو 2 کو ہی فیصلہ کرنا چاہتے تھے، مرشد کا حکم تھا نہیں، تلوار ابھی نیام میں رہے۔ کیا حوصلہ اور کیا صبر ہے، جگر تھام کے رکھی۔ آپ کے سگے ماموں حضرت عباس کا سگا ماموں عبداللہ بن خزاع ابن زیاد کے پاس گیا، کہتا ہے میرے 4 بھانجے میدان میں ہیں، عباس بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، میرے 4 بھانجے میدان میں ہیں، ام البنین کے لخت جگر ہیں، میں ان کے لیے امان چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے سرکاری کاغذ پر مہر لگا کر امان دی، کہتا ہے ان 4 کے لیے امان ہے، ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائی جائے، ان کے ساتھ جنگ نہ کی جائے۔ ان میں عباس بڑے ہیں، عبداللہ بن خزاع آپ کے سگے ماموں نے جو تحریر لکھوائی، سند لی، وہ شمر کو دی۔ شمر بھی رشتے میں ماموں لگتا ہے۔ شمر یہ خط لے کر آیا، یہ سند لے کر آیا، جناب عباس کے پاس پہنچا۔ عباس غیرت کا امام ہے، عباس رضا کا امام ہے، عباس وفا کا امام ہے۔ جب دروازہ خیام پہ جناب عباس کھڑے تھے اور شمر نے آ کر خط دیا اور کہتا ہے بھانجے یہ خط ہے، یہ امان ہے تمہارے لیے، بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو پناہ دی جائے وہ پناہ دنیا کے لیے تو بڑی پناہ ہوتی ہے۔ عباس کس قدر غیور ہے، خط کو دیکھتے ہی خون کے آنسو جاری ہو گئے اور دوستان عزیز تلوار نکالنا چاہی تھی کہ حکم مرشد یاد آیا۔ رضا کے ہاتھوں شہید ہونے والا عباس بھئی غصے
دیکھتے رہ گئے اور فرمانے لگے شمر تیری یہ جرت کہ تو میرے پائے ثبات میں لغزش لانا چاہتا ہے، میں اپنے مرشد کا آستان چھوڑ دوں، حسین جیسے مرشد کا فرمان چھوڑ دوں، میں ان کا ساتھ چھوڑ کر میں بھی جہنم کی طرف چلا جاؤں، اور تم مجھے یہ دنیا کی جھوٹیاں مان دینا چاہتے ہو؟ اور کہا جا عبداللہ بن خزاع کو بتا دو، ابن زیاد کو بتا دو، یہ عباس ہے، وہ کہتا ہے میں تمہاری امان کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، مجھے حسین کی پناہ کافی ہے۔ اسے وفا کہتے ہیں، اسے وفا کہتے ہیں۔ لوگ خریدنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی بکے ہوئے ہیں۔ وہ جو شہادت سے چند لمحے پہلے میرے مرشد علی نے ایک بیعت ولایت لی تھی، بیعت خلافت نہیں، بیعت خلافت کسی خلیفہ راشد نے طلب نہیں کی، نہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے خلیفہ بنا لو، نہ ہی حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مجھے بنا لو، نہ ہی حضرت عثمان غنی نے کہا کہ مجھے بنا لو۔ جاگ تو رہے جی صحابہ کرام نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے چنا، فیصلہ اللہ کا ہے، انہوں نے حضرت عمر فاروق کو چنا، فیصلہ اللہ کا ہے، پھر انہوں نے 6 آدمی چنے اور ان میں سے حضرت عثمان غنی کو منتخب کیا گیا، فیصلہ اللہ کا ہے۔ لیکن حضرت کسی نے یہ نہیں کہا، حضرت مولا علی مرتضیٰ نے بھی یہ نہیں کہا کہ آؤ مجھے اپنا خلیفہ بنا لو، لوگ خود ہی چل کر گئے سرکار آپ خلافت سنبھالیں۔ پھر حضرت مولا علی مرتضیٰ نے امام حسن کے لیے بیعت خلافت نہیں لی، یہ نہیں فرمایا کہ حسن کو خلیفہ بنا لو، نہ امام حسن نے فرمایا کہ آؤ مجھے خلیفہ چن لو، لوگ خود ہی گئے امام حسن کے دروازے پر کہ سرکار آپ خلیفہ ہیں، آپ سنبھالیں، امت گئی، لوگ گئے۔ تو سنیے بیعت خلافت کی بات نہیں ہو رہی، بیعت ولایت کی بات ہو رہی ہے۔ شہادت سے چند لمحے پہلے میرے مرشد اپنے گھر میں آرام فرما ہے، تکیے سے ٹیک لگائے، میرے مرشد علی جلوہ فرما ہے، زخم بے شک بہت ہے مگر اس کی رضا کا مسئلہ اہم ہے۔ اپنے بیٹے شہزادے حسن کو بلایا اور پھر فرمایا ابو بکر بن علی آؤ حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دو، عمر بن علی حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دو، عثمان بن علی حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دو، عبداللہ بن علی حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دو، جعفر بن علی حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ بھئی سب کا نام لے کر کہہ رہے حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دو، سب کا نام لیا، سب کا ہاتھ آ گیا۔ ام البنین آئی، قدموں میں بیٹھ گئی، ہاتھ جوڑ کر کرتے ہیں سرکار آپ ہم سے ناراض ہیں؟ مولا علی نے فرمایا نہیں، مجھے تو آپ کی وفا پر ناز ہے، میں تو بہت راضی ہوں۔ بی بی عرض کرنے لگی سرکار آپ ہم سے رنجیدہ تو نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں میں تو آپ سے خوش ہوں۔ کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں سرکار آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا ہے، لیکن ایک میرا شہزادہ ہے عباس، وہ جو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ سرکار وہ پہلوان ایک سمت بیٹھ کے رو رہا ہے، سرکار اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ہاتھ نہیں دیا، پتہ نہیں بابا ناراض ہے مجھ سے، مجھے نہیں کہا کہ حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ بھی پاک حسین سفر میں تھے، اتنے تک آپ کی سواری رکی، گھوڑے سے اترے، اپنے بابا کی زیارت کے لیے دروازے سے داخل ہوئے، گھر کے صحن میں آئے، اپنے بابا کو دیکھا، ادھر پاک علی نے جناب حسین کو میرے مرشد کو آتے ہوئے دیکھا، ادھر ام البنین رو کے درخواست کر رہی تھی، فرمایا ادنو منی یا حسین، اے میرے دل پہ راج کرنے والے حسین، آپ نے بابا علی کے قریب ہو جا۔ ادھر آواز دی تعال یا عباس، اے عباس میرے شیر ذرا دوڑ کے آ۔ فرمایا سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں، عباس کا ہاتھ حسین۔ یہ جنگ تو 9 محرم کو بھی ہو سکتی تھی، مگر جمعہ کی رات کو عبادتیں کرنے والوں حسین کو بھول نہ جانا۔ یہ کیسے خیمے ہیں جہاں سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ کیسے خیمے ہیں۔ میں شب عاشور کا منظر بیان نہیں کر سکتا، صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ حکم دیا نا چراغ بجھا دو، نام نہیں لیا، آپ سمجھ بیٹھے۔ جب فرمایا نا کہ جس نے جانا اجازت ہے، جسے بچے پیارے ہوں وہ چلا جائے، جسے بیوی پیاری ہو وہ چلا جائے،
جسے زندگی پیاری ہو وہ چلا جائے، جسے رشتے عزیز ہوں وہ چلا جائے۔ میں کہتا ہوں روز محشر بھی تمہیں بخشواؤں گا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، جاؤ سب کو اجازت ہے چلے جاؤ۔ کہا لوگ نہیں جا رہے، فرمایا چراغ بجھا دو، نام نہیں لیا، فرمایا بجھا دو۔ جب چراغ بجھ گیا اب تھوڑی دیر کے بعد حکم دینا تھا کہ اب چراغ جلاؤ، بجھانے کے لیے نام نہیں لیا۔ جب جلانے کی باری آئی تو فرمایا عباس چراغ جلاؤ۔ یہ کیا عجب ماجرا ہے، سرکار اتنے ہجوم میں صرف عباس کا نام کیوں لیا؟ فرمایا ہر کوئی جا سکتا ہے، حسین کی بزم سے عباس۔ مگر جانے والا تو کوئی نہیں تھا وہاں۔ 10 محرم الحرام سب سے پہلے حاضر ہوئے، قدموں پہ ہاتھ رکھا، مجھے اجازت دو۔ آپ نے علم تھما دیا، اجازت نہیں دی، علم دیا ہے۔ آج بھی عباس کے ہاتھ میں علم ہے۔ بھئی میں تقریر تو کر چکا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں دو جملے عرض کروں۔ علم تھما دیا، بار بار اجازت کے لیے آیا، سرکار پاک حسین نے اجازت نہیں بخشی، پھر اپنے بھائیوں کے خیمے میں چلے گئے۔ عبداللہ، عثمان اور جعفر کو بلایا اور بلا کے کہا مجھے تم سے محبت ہے اور تم مجھے بہت چاہتے ہو۔ آج 34 سال میری عمر ہے، میں شباب کی اس منزل پر ہوں کہ قربانی کے لائق ہو چکا ہوں، مگر میرے مرشد مجھے کربلا نہیں جانے دے رہے۔ تم چلو، تم اجازت لے لو، تم شہید ہو جاؤ گے، میں صبر کروں گا، تم میرے جگر کے ٹکڑے ہو۔ بھائی باری باری شہید ہو گئے، بھائی سرکار کے غلام اور خدام شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، شہزادہ علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ ابھی اجازت نہیں دی عباس کو، ابھی منشا ایز دیا کچھ ایسا۔ پھر حاضر ہوئے، سرکار اجازت، اتنے میں شہزادی نے خیمے میں بلا لیا، فرمانے لگی چچا عباس، ننھے علی اصغر کے لبوں کی خشکی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، پیاس بہت ہے، اگر پانی مل جائے بھائی کے لیے تو مجھے تسکین ہوگی۔ مرشد زادی کا حکم، عباس کا دل ٹکڑے ہو گیا، دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھ دیے، عرض کرتے ہیں مجھے اجازت دو، میں شہزادی کا حکم نہیں ٹال سکتا، پانی لینے کے لیے مجھے جانے دیا جائے۔ کتنا شوق تھا پانی پلانے کا عباس کو۔ جب حکم دیا، اجازت ملی پانی کے لیے، پہنچے فرات کے کنارے پر اور پانی کا مشکیزہ بھرا۔ بھئی مشکیزہ لے کر واپس آ رہے تھے، حملہ ہوا، شمر کہہ رہا تھا اب بھی امان کا وقت ہے۔ ایک بار پھر ٹھوکر مار کے کہا مجھے صرف حسین کی امان کافی ہے، مجھے اپنے مرشد کی پناہ کافی ہے۔ حتیٰ کہ پانی بہہ گیا، اب پھر واپس جا رہے تھے۔ اس واپسی کے سفر پر آپ کا دایاں بازو قلب ہو گیا، مجھے ادب سے پڑھنا ہے، پھر بایاں بازو قلب ہو گیا۔ بھئی گرنے والے کی عادت ہے پہلے بازو زمین کی طرف لے کے آتا ہے، اٹھنے والے کی عادت ہے پہلے بازو زمین پر لگاتا ہے، بازو ہی بڑھ جاتے ہیں زمین کی طرف، بازو ہی بڑھنے تھے لیکن بازو تو قلم ہو چکے تھے، زخمی سینے کے ساتھ بڑھ رہے تھے کہ سر میں آ کے تیر پیوست ہو گئے۔ اس تیر کو ہاتھ تو تھے نہیں، کیسے نکالتے، اور فرش زمین پہ ایک چوٹ لگا کر اس تیر کو توڑنا چاہتے تھے کہ ظالم نے اور حملہ کر دیا۔ پانی سارا بہہ چکا تھا، بازو چلے گئے تھے، ہونٹ زخمی ہو چکے تھے۔ اب کس سے بات کرتے ان لبوں سے؟ ایک آواز دی وا حسینہ، جب مرشد کو آواز دی سرکار آئے، میرے آقا آئے۔ مورخین یہی کہتے ہیں کہ علی اکبر کی شہادت پر میرے مرشد اتنا نہیں روئے جتنا عباس کی شہادت پر روئے ہیں۔ جب قریب پہنچے آپ سوچیں گے وہ بیٹے ہیں، وہ شہزادے ہیں، وہ تصویر ہیں، وہ جلوہ جمال نبوت ہے، وہ حسن رسول کے عکاس ہے، یہاں رونا زیادہ کیوں ہے؟ اگر آپ لوگ جاگ رہے ہوں تو بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں بیویوں کے پردے کی حفاظت کا ذمہ دار تو عباس تھا، اگرچہ ان کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے۔ ظاہری وسیلہ جناب عباس کے قریب پہنچے تو اپنے نازک لبوں کو جنبش دی۔ میں نے یہی پڑھا
کہ آپ لاشوں کو اٹھا کر لاتے تھے، مگر جناب عباس کی باری آئی، جب کربلا کے خیمے سے باہر آئے تو پہلے ایک بازو ملا، پھر دوسرا بازو ملا۔ اتنا فرق ہے، جب ولادت ہوئی تھی تو میرے مرشد علی نے بازو چومے تھے، جب شہادت ہوئی تو حسین نے عباس کے بازو چومے ہیں۔ سرہانے آ کر بیٹھ گئے اور شفقت کی ایک نگاہ ڈالی اور کہا تم نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ آپ جاگتے تھے اور دنیا سوتی تھی، آج دنیا جاگے گی اور آپ سو گئے ہیں۔ سرہانے آ کر بیٹھ گئے، شفقت کی ایک نظر ڈالی، سلام کیا اور لے جانے کی بات کی تو زخمی لبوں کے ساتھ لبوں کو جنبش دے کے رو کر عرض کرتے ہیں سرکار مجھے خیمے لے کے نہ جانا۔ شہزادی پوچھے گی عباس پانی لینے گئے تھے، علی اصغر کی پیاس کا کیا ہوا؟ مجھے تاریخ سے زیادہ واسطہ تو نہیں ہے، ادنا طالب علم کی حیثیت سے جانبین کی تاریخ کا جو میں نے پڑھا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ببانگ دہل کسی مورخ نے آج تک اس بات کو لکھا ہی نہیں ہے، یہ بات ثابت ہی نہیں ہو سکی کہ عباس کی شہادت کے بعد پھر خیمے میں کسی بچے نے پانی مانگا ہو۔ بھئی پیاس تو برداشت کی ہے لیکن غازی عباس کے بعد کسی نے پانی طلب ہی نہیں کیا۔ واہ میرا مرشد حسین تیرا حوصلہ، کوثر کے جام پلانے والے، آج امت کے ہاتھوں فرش اگر اشارہ کرتے تو بادل پانی برساتے، فرات قدموں میں بہتا، مگر اس سب کے باوجود کرامت نہیں دکھائی، رضا کا سفر جاری رکھا اور عباس کے سرانے بیٹھ کر کہا اے اللہ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی ہدیہ بھی تیرے لائق نہیں پاتا۔ میں نے کچھ عرض کیا، آپ نے سنا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آخر میں صرف اتنی درخواست ہے، دوستان عزیز، چونکہ ہم تو صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی، توجہ فرما رہے ہیں۔ بھائی نے تو بہت بڑی فرمائش کر دی ہے، اتنی بڑی تو نہیں ہو سکتی، لیکن صرف اتنی گزارش ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ جن کی شہادت یہ ذی الحج کے آخر میں اور محرم کی پہلے ذکر ہوتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیسا دین ہے۔ حضرت عمر فاروق بھی شہید، عثمان غنی بھی شہید ہے، مولا علی بھی شہید ہے، امام حسن بھی شہید ہے، امام حسین بھی شہید ہے۔ گویا شہادت ہمارے لیے سعادت ہے، شہادت ہمارے لیے سعادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم وہ ہستی ہے جن کی خواہش پر بارہا قرآن نازل ہوا، جن کی خواہش پر بارہا قرآن نازل ہوا۔ ایک روایت چونکہ حکم ہوا ہے تو مناسب نہیں کہ میں چلا جاؤں، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی خواہش تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ یہ جو ابراہیمی قدم ہے ابراہیم علیہ السلام کے، سرکار سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے قدم ہے، یہاں نماز پڑھنا مشروع ہو جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب چاہتے تھے تو آپ نے کہا لَوِ اتَّخَذْتُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کاش ہم مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کے ساتھ قرآن کو نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ۔ بی بی پاک سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر دشمنوں نے بہتان لگایا تو جھوٹی بات تھی، غلط جو کچھ تھا غلط تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار اگر بولتے تو لوگ کہتے ہیں شوہر اپنی بیوی کے حق میں بولتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق بولتے تو کہا جاتا بیٹی کے حق میں باپ بولتا ہے، سرکار تو خاموش رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ ہائے اللہ نے آپ کے گھر کے لیے عائشہ صدیقہ کو منتخب فرمایا، انتخاب خداوندی غلط نہیں ہو سکتا۔ سرکار یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔
اور پھر تشفی دل کے لیے عرض کی سرکار اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ خلق نہیں فرمایا، چونکہ سایہ اچھی جگہ پر بھی پڑتا ہے اور اچھی جگہ پر نہیں بھی پڑتا. اللہ نے سایہ ہی نہیں بنایا تاکہ محبوب کا سایہ ہی نہ ہو، تاکہ وہ عیبدار جگہ پہ سایہ ہی نہ پڑے. جو عیبدار جگہ پہ سایہ نہیں پڑنے دیتا وہ آپ کے گھر میں عیبدار عورت کو جگہ نہیں دے سکتا. سرکار نے حضرت عثمان غنی ذو النورین کی طرف دیکھا. حضرت عثمان عرض کر رہے تھے سرکار آپ کا جو کرتا ہے اس کرتے پر اللہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی عیبدار عورت ہو؟ سرکار نے مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی طرف دیکھا تو آپ نے عرض کی سرکار آپ کی نالین کے تلوے سے جانوروں کو جو جوں لگتی ہے وہ مردہ جوں کا خون نالین کے تلوے سے مس ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا میرے محبوب کی نالین کے تلوے سے اس مردہ خون کو جدا کر دو. میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ محبوب کی نالین کے تلوے سے حرام خون لگا رہے، اس کو جدا کر دو، الگ کر دو تاکہ یہ پاکیزہ نالین مقدس ہی رہے. نالین کے تلوے سے جو خون نہیں لگنے دیتا. جب یہ بات ہو رہی تھی اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 20 آیتیں سورہ نور کی اس مقدمے میں اتاری. جب وہ 20 کی 20 آیتیں اتاری تو حضرت عمر فاروق نے جو لفظ ادا کیے تھے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ نے وہ الفاظ بھی نازل فرما دیے تاکہ قرآن پڑھنے والے یہ یاد کرتے رہے عمر سوچتا ہے اللہ بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ایسا راضی ہو کہ پھر ناراض نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.